الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. جناب صدر حکم صاحبان، مشفق و ربی اساتذہ اکرام اور دور سے آئے ہوئے علماء اعظام، جامعہ کے میری پیاری پیاری سہیلیوں، بزم خطابت جامعہ حجا کے جانب سے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے عورت اور پردہ. بے پردہ جو نظر آئی کل چند بیبیاں، بے پردہ جو نظر آئی کل چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ و کیا ہوا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ و کیا ہوا، کہنے لگے کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. محترم حضرات، میں نے قرآن کریم کی آیت کا ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پڑھی جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور تمام مسلمانوں کی عورتوں کو اس بات کا حکم دیجیے کہ اپنے اوپر تھوڑی سی چادر لٹکا لیں. یعنی کلام اللہ شریف کی اس آیت میں پردہ کا حکم نازل ہوا ہے. قرآن پاک کی ایک دوسری آیت کا ٹکڑا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کہ عورتیں اپنی اوڑھنیوں کو سینوں پر ڈال لیا کرے. اس آیت سے بھی پردہ کی جانب اشارہ ہے. میری پیاری پیاری ماں اور بہنوں، جب مذہب اسلام روشن ستاروں سے کفر، الحاد، ظلم و جہالت کے بادل چھٹے، بے غیرتی، بے حیائی کی تاریکیاں ختم ہوئی، قرآن پاک کے عدل و انصاف سے باطل کے لہراتے جھنڈے گر پڑے، مظلوموں اور بے کسوں کو مساوات اور برابری کا درجہ ملا. خاص طور پر ان عورتوں کو جو ظلم و ستم کی چکی میں پیس رہی تھی، مصائب و آلام کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے تھے. اسلام نے ان کو ذلت و پستی کے غار سے نکال کر بلندی پر پہنچایا. جوہر اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کی بڑائی کے گیت گائے جاتے رہے. اگر تاریخ کے اوراق کھولے جائے تو غیر مسلم عورتوں پر مسلمان عورتوں کی فضیلت اور برتری دکھائی دے گی. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں شیطانی ڈنکے بجنے لگے. مسلمان عورتوں کو مکاری و عیاری کے فندے میں پھنسانے کے ارادے ہونے لگے. مسلمان عورت کو اس کے گھر کی چہار دیواری سے نکال کر شرع عام پر بدنام اور رسوا کرنے کی انتھک کوشش کی گئی. اسے شمع محفل بنا کر درندہ صفت انسانوں کے حوالے کیا گیا. پردہ کے مخالفت میں لاکھوں صفحات سیاہ کر دیے گئے. ان کی صرف ایک ہی صدا تھی کہ پردہ کے غریبان کو چاک اور ریزہ ریزہ کیا جائے اور عورت کو بے لگام اور بے حیا چھوڑ دیا جائے. وہ جو چاہے گل کھلائے، چنانچہ خواہشات کے ان پٹھیوں کی آرزویں پوری ہوئے اور انہوں نے آہستہ آہستہ مسلم خواتین کو بہکا لیا اور مسلم عورتوں نے بھی پردہ جیسی عظیم نعمت کو پیٹ پیچھے ڈال کر مردوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنا شروع کر دیا. پھر نہ پوچھے اسلامی معاشرہ کن کن خرابیوں سے دو چار ہوا، کتنی مصیبتوں اور آفتوں کا سامنا ہوا. بدکاری و زناکاری عام ہوتی چلی گئی. مکانوں اور دکانوں، بستیوں اور بیابانوں میں برائیاں ہی برائیاں نظر آنے لگی. جب تلک چہرے پر نقاب تھا کشش بھی تھی، جب تلک چہرے پر نقاب تھا کشش بھی تھی، تو نے کیا غضب کیا لباس تک اتار دیا. اگر اسلام دشمن طاقت یورپ امریکہ پردہ کے خلاف نعرہ بلند کرے تو ہمیں اس بات پر کوئی تعجب حیرانی نہیں، چونکہ اسلامی تعلیمات کو ہر طرح بدنام کرنا ان کا شیوا بن چکا ہے. مگر افسوس، صد افسوس کہ آج ہماری قوم کے اکثر لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلاتے ہیں، وہ بھی اسی ذہنی غلامی کا شکار ہیں. خاص طور پر انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ تو اس میں زیادہ مبتلا ہیں. وہ بھی پردہ کے معاملہ میں اسلام دشمنوں کے ساتھ ہیں اور انہی کی دوش بدوش چل رہے ہیں. کسی شاعر نے صحیح لوگوں کے بارے میں کہا، انہی کی محفل سوارتا ہوں، انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی. میری پیاری پیاری ماں اور بہنوں، ذرا کان کھول کر سن لو. آج پردہ کے مسائل کو لے کر مناظرہ بازیاں اور مضمون نگاریاں ہوتی رہتی ہے. پردہ کے خلاف تحریکیں چلتی ہے. پردہ کو ایک بہت بڑی ناانصافی کہا جاتا ہے. عورت کے لیے پردہ قید و بندی سے تعبیر کیا جاتا ہے. پردہ کو وحشیت بتایا جاتا ہے. آج مغربی تہذیب نے عورتوں کی شرم و حیا کی دولت کو لوٹ لیا ہے. کہتے ہیں کہ پردہ کرنے سے ترقی نہیں ہو سکتی. نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارا خاندانی اور معاشرتی نظام تباہ ہو چکا ہے. اخلاق و عادات اور شرم و
و حیا کی جنازہ نکل چکا ہے۔ یہی وہ تعظیم ہے کہ جس نے عورت کو چراغ خانہ بننے کے بجائے اس کے اندر شمع محفل بننے کا جذبہ بھرا ہے۔ رواج بے حجابی خوشنما کانٹوں کی مالا ہے، رواج بے حجابی خوشنما کانٹوں کی مالا ہے، نئی تہذیب سے ہوشیار یہ تاریخ اجالا ہے۔ میری پیاری پیاری ماں اور بہنوں، ذرا کان کھول کر سن لو، یہ اس یورپ اور امریکہ کی دین ہے کہ نوجوان لڑکیاں باریک سا دوپٹہ گلے میں ڈال کر اور چست اور باریک لباس پہن کر کھلے عام گھوم رہی ہے۔ میں اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری کامیابی کفار اور مشرکین عیسائیوں کی باتوں میں نہیں، بلکہ ہماری کامیابی و کامرانی خدا وحدہ لا شریک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اسلامی احکامات کے اندر ہمیں عقل کا چراغ گل کر کے نفس کے پیچھے بھاگنے اور مغرب کے بد تہذیب عورتوں کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری ہدایت قرآن و سنت کے بتائے ہوئے طریقے میں ہے۔ اسلامی احکامات کے اندر ہمیں عقل کا چراغ گل کر کے نفس کے پیچھے بھاگنے کی اور مغرب کے بد تہذیب عورتوں کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری ہدایت قرآن و سنت کے بتائے ہوئے طریقے میں ہے۔ اسلام کے پاسبانوں، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے۔ ایک بار باریک کپڑا پہن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی تو سرور کائنات نے نظر پھیر لی اور یہ ارشاد فرمایا کہ اے اسماء، جب عورت بالغ ہونے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کے جسم سے کچھ بھی دیکھنا جائز نہیں ہے سوائے اس کے چہرے اور ہتھیلیوں کی۔ اس بات کا حدیث سے اس بات کا صاف پتہ چلتا ہے کہ باریک کپڑا پہننا بھی پردہ کے خلاف ہے۔ انسان کے چہرے پر خوبصورتی سے جڑی ہوئی یہ دو آنکھیں ہیں، نفس کی بڑی چور ہے اور دل و دماغ کی تمام وساوس کی جڑ بھی یہی دو آنکھیں ہیں۔ دلی جذبات اور قلبی احساسات کے ترجمان، عشق و محبت کے تمام عہد و پیمان باندھنے کی ذمہ دار یہی دو آنکھیں ہیں۔ فتنہ و فساد کے ابتدا عام طور پر انہی سے ہوتی ہے کہ اسی لیے رب ذوالجلال نے نہ صرف عورتوں کو بلکہ مردوں کو بھی نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ کلام پاک میں آیا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ ایک بار کا قصہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام مکتوم جو ایک نابینا صحابی تھے تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ ان سے پردہ کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم انہیں دیکھتی نہیں ہو؟ تو آج ہماری ماں بہنوں کو چاہیے کہ اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھے کہ پردہ کے حکم پر عمل نہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر رہی ہے یا اپنی عاقبت کو خراب کر رہی ہے یا اسلامی تعلیمات کو پامال کر رہی ہے۔ فخر موجودات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی مائیں ہیں، ان کو بھی پردہ کا حکم تھا۔ اسلام کے پاسبانوں عورتوں کی تمام ذمہ داریاں ہمارے سپرد ہیں، ان کو بھی پردہ کا حکم تھا۔ ان سے ننگے پن اور معاشرہ سے دور رکھے اور اسلامی معاشرہ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔